اجازت تو ہے لیکن آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، ایسے کھڑے ہوئے ساتھیوں میں کیسے بیان کروں؟ بتائیں کسے؟ آپ لوگ کچھ نہیں کہیں بھائی، شور مت کیجئے بھائی، شور مت کیجئے، بس اتنی سی بات ہے۔ 5-7 منٹ سننا ہے بھائی، تھوڑی دیر سن لیں نا، مت ایسا نہ کریں نا، بات ختم کر تو میں چلا جاؤں یہاں سے۔ دیکھو مجھے حضور کی امت پہ غصہ نہیں آتا، میں ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ میں سوچتا ہوں کیسے بھی ہیں مجھ سے اچھے ہیں، اور بڑی بات یہ میرے محبوب کے محبوب ہیں، میرے یار نے انہیں چاہا ہے، اس لیے میں بھی ان کو چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں بات آگے بڑھاؤں، آپ لوگ کچھ مت بولیے نا بھائی، سبحان اللہ الحمدللہ بولے، اسے مت بولیے۔ کچھ نوجوان سوچتے ہیں کہ میں نے ویڈیو میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولنا ہے، تو بھائی یہاں کی بول دو، پورے آ جاؤ گے، ویڈیو ہی تمہارے لیے سب کچھ ہو گیا تو یہاں کے بول دو، میں چپ ہوتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر سن لے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں دوسری بار نیپال آیا ہوں اور دونوں مرتبہ مجھے اتنا پیار دیا، پہلی مرتبہ کا پیار کا نشہ ابھی تک اترا نہیں، دوسری مرتبہ آگے آپ نے نشہ اور بڑھا دیا۔ سن لیجئے، اگر یہ بچیاں متقی ہو جائے یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر کے بچیاں گناہ کرنا چھوڑ دے، بچے گناہ کرنا چھوڑ دے، اچھے رشتے بغیر کسی ایجنٹ کے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے تمہارے گھر تک چل کر آئیں گے۔ ثبوت کیا ہے؟ سنیے، ثبوت سنیے، اچھے رشتے بغیر وسیلے کے آنے کا ثبوت روایتوں میں آتا ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، فاروق اعظم کا خوبصورت زمانہ ہے، میرے آقا کا دوسرا جانشین سیدنا عمر ابن خطاب مدینے کی گلیوں میں نکلے ہیں، رات کے اندھیرے میں تاکہ مولا فاروق اعظم دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم دیکھیں کہ مدینے کی گلیوں میں رات کو نکل کے کیا چل رہا ہے۔ گلیوں میں سناٹا تھا، کوئی مصلی پہ رو رہا تھا، کوئی بستر پہ سو رہا تھا، ایسے میں مدینہ الرسول کی رات کا سناٹا۔ اب میرے الفاظ میں اس روایت کو سنیے، قدسیان فلک درودوں کے گجرے لے کر سرزمین مدینہ منورہ پہ اتر رہے تھے، رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی، درودوں کی ڈالیاں مصطفیٰ جان رحمت پر نچھاور کرنے کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ ہزاروں فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ ایسے میں 3 بر اعظموں کا یکتا حاکم، جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے، فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں مدینے والوں کے کردار کو، اخلاق کو، انداز زندگی کو چیک کرنے کے لیے نکلے۔ ایسے میں ایک سا آواز نے اس سناٹے کو چیر دیا، ایک بوڑھی کپ کپاتی ہوئی آواز نکلی، بیٹی جلدی سے اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی جلدی سے اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ جب وہ کپ کپاتی ہوئی بڑھاپے والی آواز نے بیٹی کو کرپشن، گناہ پر ابھارا تو ایک جوان آواز نے ماں سے کہا، ماں کیا تمہیں خبر نہیں ہمارے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کو منع فرمایا ہے؟ تو بڑھی آواز نے کہا، ارے تیرا امیر تو ابھی سو رہا ہوگا، وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ماں امیر نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دیکھا، امیر نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس فاروق اعظم کو اتنا سننا تھا، خوش ہوئے، گھر پہ نشان لگایا، گھر گئے، صبح کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کے کہا، میرے بیٹوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نکاح کرنے کے قابل نہیں ہوں، بتاؤ تم میں سے کون نکاح کرے گا؟ فاروق اعظم کے شہزادے نے کہا، ابا میں نکاح کروں گا۔ وقت کا امیر المومنین 3 بر اعظموں کا یکتا حاکم اس دروازے پہ کھڑا ہے صبح کے وقت، یہ کہہ کر، بڑی اماں تیری بیٹی سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیچ میں کوئی ایجنٹ ہوا، بیچ میں کوئی وسیلہ ہوا، بیچ میں کوئی ذریعہ ہوا؟ وقت کے امیر المومنین کے گھر سے رشتہ اس غریب کے گھر میں کیسے آیا؟ صرف اس تصور کے ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے اس لڑکی نے گناہ چھوڑ دیا تو اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا کہ دنیاوی
دیکھا دیکھا اتنے بڑے امیر کی بہو بنی، صرف تصور اللہ دے، اور صرف بہو نہیں بنی، اب سنو، بہو نہیں بنی، جب وہ لڑکی کی شادی ہوئی فاروق اعظم کے بیٹے سے تو اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ لڑکی بیاہی گئی تو اس لڑکی کو ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ لڑکی بیاہی گئی تو اس لڑکی، وہ لڑکی بیاہی گئی تو اس لڑکی کو ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ لڑکی کی شادی ہوئی تو اس لڑکی سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام عمر ابن عبدالعزیز رکھا گیا، اور وہ پہلی صدی کا مجدد بن گیا۔ یعنی کہ وہ لڑکی پہلی صدی کے مجدد کی نانی بن گئی، فاروق اعظم کی بہو، اللہ اکبر، فاروق اعظم کے بیٹے کی بیوی، اور پہلے صدی کے مجدد کی نانی بنی۔ کا تصور اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑا اللہ دیکھ رہا ہے، خدا کے لیے اس تصور سے میری بیٹیاں، قوم کی بہنیں یہ بھی سوچیں، اپنے پرسوں میں ہیرو ابراہیم کی تصویر رکھنے والیوں، اپنے موبائل میں گندی پکچریں رکھنے والیوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم گھر میں بیٹھی ہو تو یہ تمہارے کرتوت ہے، تم کہتے ہو کسی نے رشتہ باندھ دیا، رشتہ باندھ دیا، اور بہت کم لوگوں کے رشتے بندے ہیں، قدرت تم سے ناراض ہے، اس لیے اللہ کی سزا ہے۔ یاد رکھنا، ہاں کسی کا رشتہ بندہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ جو روایت پڑھ رہا تھا میں پڑھ دوں ترمذی شریف کی، کہ مفہوم کے طور پہ کہ کفل بہت پاپی تھا، روزانہ اس کو کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی۔ ایک دن کفل اپنے شکار کے لیے نکلا، شکار سے مطلب اس کو کوئی لڑکی چاہیے تھی، اسے کوئی لڑکی چاہیے تھی۔ کفل گھر سے نکلا، اس نے کیا دیکھا؟ محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم میں وہ لڑکی لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی، گزارش کر رہی ہے، خدا کے لیے میں پریشان ہوں، مجھے چند سکوں کی ضرورت ہے، مجھے قرضہ دے دو، قرضہ دے دو، قرضہ دے دو، مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ کفل نے یہ منظر دیکھا، اور منظر دیکھنے کے بعد کفل نے کہا آج یہ لڑکی پریشان ہے، پریشان ہو کر کے آئی ہے، آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا، کیونکہ کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، میں اس کی مدد کروں گا، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، میں اس کی مدد کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ لڑکی قریب آئی، کفل نے کہا کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا میں پریشان ہوں، مجھے چند سکوں کی ضرورت ہے۔ کفل نے چند کی ضرورت تھی، اس کے دامن کے اندر سینکڑوں سکے ڈال دیے، اور سینکڑوں سکے ڈالنے کے بعد جب لڑکی نے اس کو تشکر کی نگاہ سے دیکھا، شکر کے نظریے سے دیکھا، تو کفل نے کہا اے لڑکی، میں نے تجھے اتنے سکے دیے، اس کے سلے میں کچھ نہیں چاہتا، تیری مدد کسی نے نہیں کی، بس اتنا چاہتا ہوں تو گھر چل، میرے ساتھ چل کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بس اتنا چاہتا ہوں، کچھ نہیں چاہتا۔ مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج تم کہتے ہو بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس لیے کہ پریشان بیٹیوں کی مدد کون کرتا ہے؟ تم نے شادیوں کو تو اتنا مہنگا کر دیا ہے، جہیز کے بوجھ تلے اور رشوت تلے اتنا بیٹی والا دب چکا ہے کہ وہ پوری زندگی اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کرتے کرتے بڈھا ہو جاتا ہے۔ شریف بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے کیونکہ تم دولت کے پجاری ہو چکے ہو۔ کوئی ہے عاشق رسول جو بغیر جہیز کے شادی کرے؟ یہاں تو جہیز کے نام پر اتنی بڑی بڑی رقمیں مانگی جاتی ہے، ایسے جہیز مانگے جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، یاد رکھنا، شادی کو مہنگا کرنے والوں اور اپنے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل لگانے والوں، قیامت کے دن جب حضور کا سامنا ہوگا، میرے آقا پوچھیں گے ظالم، تمہاری غلط رسموں کی وجہ سے میری امت کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی تھی، اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ جلسوں میں تو تم درد بھری باتیں کرتے تھے، سنتے تھے، مگر عمل نہیں کرتے تھے، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے خدا کے لیے کسی کا سہارا بنو، کسی کی مدد کرو، غربت میں کسی کے کام آؤ۔ کس نے دیکھا
دیکھا جب اس کے کوئی کام نہیں آیا تو کفل نے چند سکے ڈال کر کے کہا چلو میرے گھر میں بیٹھ جاؤ. لڑکی مجبوراً اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی, جا کر اس کے گھر میں بیٹھ گئی. کفل نے سارے دروازے بند کر دیے, ساری کھڑکیاں بند کر دی اور اس کے پاس کھسکنے لگا. لڑکی کھڑی ہو گئی اور کانپنے لگی, اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا, لڑکی کا پورا وجود کانپ رہا تھا. وہ غریب تھی مگر پاپی نہیں تھی, وہ غریب تھی مگر مجرم نہیں تھی, وہ غریب تھی مگر عیاش نہیں تھی. کفل کے پاس حسن تھا, کفل کے پاس جوانی تھی, کفل کے پاس دولت تھی, مگر وہ عیاش, آوارہ اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. جب اس نے لڑکی کو کانپتے دیکھا تو اس نے لڑکی کو تانا دیا, اے لڑکی یہ بتاؤ تو کس سے ڈر رہی ہے, تو کس سے خوف زدہ ہے؟ محلے کے کسی نے تیری مدد کی, تیری امداد کی؟ بتا, اور اگر امداد کر بھی دیتے تو دیکھ کون دیکھ رہا ہے؟ میں نے تو ساری کھڑکیاں بند کر دی, سارے دروازے بند کر دیے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا, اب ذرا دھیان سے اس جملے کو سن لو, میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. لڑکی نے جواب دیا, کفلو میں اچھی طرح جانتی ہوں آج جو گناہ تم میرے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے, اس گناہ کو تو نے بار بار کیا ہے, ہر بار کیا ہے, روزانہ کیا ہے, صبح شام کیا ہے. لیکن کفل میں غریب ہوں مگر میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا ہے جسے زنا کہتے ہیں. اور رہی بات کہ تو کہتا ہے ساری کھڑکیاں بند ہو گئی, سارے دروازے بند ہو گئے, میں کس سے ڈر کے کانپ رہی ہوں؟ لڑکی نے کہا, کفلو نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے, سارے دروازے بند ہیں مگر ایک دروازہ کھلا ہے, ایک دروازہ کھلا ہے. بندے اور بندے کے درمیان جتنے دروازے تھے تو نے بند کر دیا, لیکن بندے اور خدا کے درمیان جو دروازہ ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. میں اس لیے لرز رہی ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا, اے میری بندی تو نے زنا کیوں کیا تھا, تو میں اپنے زبان میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ میں اللہ کو بتا سکوں کہ میں نے زنا کیوں کیا تھا؟ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, جب تمہارا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حساب لے گا. قرآن کہتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب نہیں دے گا؟ لے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا, ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تم نے کسی پڑوسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا تو تمہارے ناخن میں پڑوسی کی جو مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے حساب لے گا. اگر تم نے کسی کے بغیر پوچھے لکڑی سے کھلال کیا ہوگا اس بن پوچھے ہوئے لکڑی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں راتوں کو گندی فلم دیکھنے والے جوانوں, ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, جب اللہ پوچھے گا تو نے جوانی میں گندی فلمیں کیوں دیکھی تھی, تو اللہ کو جواب دینے کے لیے زبان میں طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ زنا کے اڈوں پر تم گئے تھے, اللہ کو کیسے بتاؤ گے کہ ہم نے زنا کیا تھا, ہم نے گانے سنے تھے, ہم نے آوازی کی تھی؟ ہے کسی میں ہمت جب اپنے باپ کو اپنی راتوں کی داستان نہیں سنا سکتے, جب اپنے پیر کو اپنی راتوں کی داستان نہیں سنا سکتے, تو اپنی اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ہے کسی میں ہمت؟ اللہ سے ڈر جاؤ. وہ لڑکی کہتی ہے کفل میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گی, اسی لیے کانپ رہی ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. کہتے ہیں دل سے بات بھی کرتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے. اللہ اکبر, کفل کے دل پہ بات اثر کر گئی. کفل نے کہا اے لڑکی تو غریب مفلس لاچار ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ نے تو مجھے مال دیا, دولت دیا, جا 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 نکل کے جلدی سے چلی جا, میں تجھ سے کچھ
کچھ نہیں مطالبہ کرتا. اور سن، آج تجھی سے زنا نہیں کروں گا، تجھ سے نہیں کروں گا، بلکہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کسی سے نہیں کروں گا. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو کسی سے نہیں کروں گا. بس لڑکی نکل کر گئی، لڑکی نکل کر گئی اور موت کا فرشتہ داخل. توجہ، بس بات ختم ہو رہی ہے. دل کا درد ہے، دل کا درد. اے میری قوم کے جوانوں، کسی کے دل کا درد ہے، دھڑکتے ہوئے دل کا درد، غور سے سن لو. ادھر وہ لڑکی نکل کر گئی، ادھر موت کا فرشتہ داخل ہوا اور کفل کی روح نکال دی. یعنی تم تصور کرو، اگر کفل اس لڑکی کو نہیں چھوڑتا اور زنا میں مبتلا ہو جاتا تو کفل کو کس حالت میں موت آتی؟ کس حالت میں؟ لا الہ الا اللہ. زنا کرتے کرتے، سن لو، زنا کرتے کرتے موت آتی. یعنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کفل نے ایک گناہ چھوڑ دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی موت کا وقت آ چکا تھا. موت کا وقت بڑھایا نہیں گیا، اس کو موت آ گئی. لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو کتنے بری حالت میں مرتا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کاروں میں سفر کرتے ہوئے، گانے سننے والوں، بستر پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں، حتیٰ کہ اس مجمع میں ایسے لڑکے نہیں ہوں گے لیکن دور تک آواز پہنچ رہی ہے، جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک پہنچ جائے. بلکہ زنا کرنے والوں، مجھے بتاؤ، حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کے داڑھی منڈانے والوں، ذرا بتاؤ، موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ اگر تم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈا رہے ہو یا کاروں کے اندر گانے سن رہے ہو، اسی وقت موت آ گئی. معاذ اللہ، زنا میں مبتلا ہو، اسی وقت موت آ گئی. گندی فلم دیکھ رہے ہو، اسی وقت موت آ گئی. بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو اور یقیناً مسلمان ہو، قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، یقیناً قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو، یقیناً مانتے ہو، تو میرے بھائی قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے، رب کو حساب دینا ہے. میرے بھائی بتاؤ بتاؤ بتاؤ. اللہ اکبر. کسی کو زنا کرتے وقت موت آئی تو اس کا کیا بنے گا؟ کسی کو نشے میں موت آئی تو اس کا کیا بنے گا؟ کسی کو داڑھی مڈاتے مڈاتے موت آئی تو اس کا کیا بنے گا؟ کسی کو گندی فلمیں دیکھتے موت آئی تو اس کو کیا بنے گا؟ سنو سنو، گناہ کرنے والوں، جب گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچو، اللہ دیکھ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جوانوں، اپنی آخرت کا سوچ لو. دنیا کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو جاؤ گے تو دوبارہ پھر چانس ملے گا کامیاب ہونے کا. اللہ کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے تو دوبارہ کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. وہ امتحان پہلی اور آخری بار ہوگا. بہت گولڈن چانس ہے میرے بھائی. دنیا میں اس سے پہلے ہم کبھی نہیں آئے تھے، پھر مر جا کے دنیا سے چلے جائیں گے، دوبارہ لوٹ کر پھر دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے. پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے. کون تھوڑی سی زندگی کو پا کے اچھا عمل کرتا ہے؟ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اچھا عمل کر لو، مت گناہ کرو. گناہ میں تباہی ہے، گناہ میں بربادی ہے. گناہ جہاں ہے وہاں فنا ہے. میرے بھائیوں، جیسے ہی وہ لڑکی باہر نکلی، کفل کو موت آ گئی. کفل مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا. پوری بستی میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو زاہدان خشک ہوتے ہیں، اپنے سوا کسی کو نیک نہیں سمجھتے. لوگوں نے باتیں کی، چلو چلو، اتنا پاپی تھا، اتنا بدکار تھا، اتنا بڑا مجرم تھا، اب وہ مر گیا، پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہوگا، کالا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن کسی نے کہا بھائی کچھ بھی تھا، کفل مسلمان تھا، اس کے جنازے میں چلو تو صحیح. جب لوگ اس کے دروازے پر آئے، جب لوگ اس کے دروازے پر آئے، جب لوگ اس کے دروازے پر آئے تو اس کے دروازے پر نور کے قلم سے اللہ نے لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، کہ اللہ اکبر، یعنی کہ کفل نے اللہ کے خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑا صرف اس تصور سے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے کفل نے ایک گناہ چھوڑا. ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، اللہ نے
فرما دی ہے, قسط کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, اللہ دیکھ رہا ہے, یقیناً دیکھ رہا ہے. جب بھی دل گناہ کرنے کو چاہے سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. خدا کے لیے گناہ میں سکون نہیں ہے, گناہ میں لذت نہیں ہے, گناہ میں عزت نہیں ہے. نکل آؤ گناہ سے, سچی توبہ کر لو, اپنی زندگی کو تبدیل کر لو, اپنی زندگی کو بدل لو. آج سے نئی زندگی کا آغاز کرو. بولو کیا میں امید کر سکتا ہوں آج سے ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے, گناہوں کو چھوڑ دیں گے. بہت خوبصورت ہے نیکی کی دنیا, بہت خوبصورت ہے پرہیزگاری کی دنیا, بہت خوبصورت ہے تقوی کی دنیا. اور یاد رکھنا, جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے, اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے, اس قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے. اے محمد الرسول اللہ کے عقابو, اے رسول اللہ کے شاہینوں, تم لوگ جو ہے عیاشی کے لیے نہیں ہو, آبادی کے لیے نہیں ہو. اقبال نے کہا تھا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے, ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نماز کے لیے ٹائم نکالو, ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. مسجدوں کو آباد کرو, اپنے گھروں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو, کیونکہ بزرگوں نے فرمایا جب لوگ مسجد میں نہیں آتے عبادت کے لیے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں کہتی مولا جس نے مجھے ویران کر دیا اس کے گھروں کو ویران کر دے. مجھے بتاؤ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کر رہی ہو وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے, وہ قوم سکون کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے, وہ قوم اطمینان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے. میرے بھائیو, مسجدوں کو آباد کرو, گناہوں سے نکلو, ایجوکیشن پہ محنت کرو, بہت محنت کرنا ایجوکیشن پہ. کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے, اور مذہبی تعلیم اتنی ہو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو, اذان تمہیں خود دینا ہے, کسی کا انتقال ہو جائے جنازہ بھی تمہیں خود پڑھانا ہے, اتنی دینی تعلیم تمہیں حاصل کرنا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ